ایک حدیث سے اس پہلی بات کی اور وضاحت ہوتی۔ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے دنیا بنانے سے 1000 سال پہلے سورۃ یاسین کی تلاوت فرمائی۔ دنیا بنانے سے 1000 سال پہلے سورہ یاسین پڑھی۔ دنیا کو بنے ہوئے کتنے سال ہوئے ہیں؟ یہ سائنسدانوں کی بات ہے، 25 سے 30 ارب سال ہوئے۔ تو اسی کو ہی ہم صحیح مانتے ہیں، چونکہ ہمارے پاس بھی کوئی اور ایسا ثبوت نہیں ہے۔ تو 25 سے 30 ارب سال سے یہ کائنات بنی۔ اس سے 1000 سال پہلے، اگر اسی کو لے لیں 25 ارب سال 30 ارب سال، اس سے 1000 سال پہلے جب زمین، آسمان، سورج، چاند، ستارے، سیارے، جبریل، میکائیل، اسرافیل، اسرافیل، جنت، دوزخ، آگ، پانی، مٹی، ہوا، کچھ میں سے اللہ ہے۔ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم۔ تو اب سورہ یاسین شروع کیسے ہوتی ہے؟ سورہ یاسین کو قرآن کا دل کہا جاتا ہے، اور دل نکال دو تو آدمی ختم ہو جاتا ہے۔ سورہ یاسین کو قرآن کا دل کیوں کہا جاتا ہے؟ صرف پہلی 3 سطروں کی وجہ سے، پہلی 3 سطروں کی وجہ سے، کیونکہ یہ پہلی 3 سطروں کا جو مضمون ہے پورے قرآن میں اور کہیں بھی نہیں ہے، صرف یہی ہے۔ اگلی ساری سورہ یاسین اور باقی قرآن ایک جیسا ہی ہے، وہی احکام ہیں، وہی حلال حرام۔ ایک حدیث اور سناتا ہوں، پھر یہ میری بات اور واضح ہو جائے گی۔ میرے نبی نے فرمایا، میرے اللہ نے میرے 10 نام رکھے ہیں۔ جس سے پیار ہوتا ہے نا، اس کو آدمی کئی ناموں سے پکارتا ہے۔ جیسے ماں چھوٹے بچے کو کبھی لال کہتی ہے، کبھی پھول کہتی ہے، کبھی مکھن کہتی ہے، کبھی پیڑا کہتی ہے۔ تو وہ محبت زیادہ ہوتی ہے تو صرف اسلم کہنے سے وہ محبت پوری نہیں ہوتی، تو پھر اس کو کئی نام دیتی ہے، مختلف نام دیتی ہے۔ تو میرے نبی نے کہا، میرے اللہ نے میرے 10 نام رکھے، میں محمد، احمد، ماحی، حاشر، عاقب، فاتح، خاتم، ابو القاسم، طٰہٰ، یاسین۔ یاسین میری بات ذہن میں رہے گی، یاسین ٹھیک میرے نبی کا نام ہے، طٰہٰ میرے نبی کا نام ہے، یاسین۔ اس کے علاوہ مزمل، مدثر، شاہد، مبشر، نذیر، داعی اللہ، سراج منیر، عزیز، حریص، رؤوف، رحیم، رحمت للعالمین، بشیر و نذیر، یہ سب قرآن پاک میں نام ہیں جو میرے نبی کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے۔ اس میں ایک نام ہے یاسین۔ اب زمین آسمان بنے نہیں، اس سے 1000 سال پہلے میرا اللہ یوں کہہ رہا ہے، یاسین، میرا نبی کا نام ہے یاسین، والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین۔ یاسین، مجھے قرآن حکیم کی قسم، آپ میرے رسول ہیں۔ کوئی سامنے کھڑا ہوا ہے، موجود ہے۔ اگر کوئی سامنے نہ ہو اور صرف خبر دی جائے کہ ایک میرے رسول آنے والے ہیں، پھر قرآن ہوتا یاسین والقرآن الحکیم انہ لمن المرسلین۔ وہ ایک آئے گا، وہ میرا رسول ہے، وہ آ چکا ہے، وہ سامنے ہے، اور اللہ ان کو دیکھ کے کہہ رہے ہیں انک لمن المرسلین، آپ میرے عالی شان رسول ہیں، علی صراط مستقیم، اور آپ سیدھے راستے پر ہیں۔ یہ 3 جملے ہیں جو قرآن کا دل بنا رہے ہیں سورہ یاسین، کیونکہ رسالت نکال دو تو پیچھے تو کفر ہی کفر۔ تو اس ہستی کو وجود بخشا جسے سب سے زیادہ پیار کیا۔ جب آدم علیہ السلام اور اماں جان کا نکاح ہوا جنت میں حوا علیہ السلام، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آدم اپنی بیگم کو مہر ادا کرو۔ مہر اس وقت سے چلا، تو انہوں نے پوچھا کیا مہر ادا کروں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تیری نسل میں میرا آخری نبی آنے والا ہے، اس پہ ایک دفعہ درود شریف پڑھ دو، یہی اس کا مہر ہے۔ یہ تیری بیگم کا مہر ہے کہ میرے محبوب پہ ایک دفعہ درود پڑھ دے، بس یہ مہر ہے۔ تو آدم علیہ السلام بھی سوچ میں پڑ گئے کہ یہ کون ہے جو میری نسل میں ہے اور مجھے اس پہ درود پڑھنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ یہ ہمارے اوپر اللہ کا احسان ہوا کہ اس نے ہمیں ایک عالی شان نبی کا امتی بنایا۔ سب کی نبوت آئی اور چلی گئی، آئی اور چلی گئی، آئی اور چلی گئی۔ یہ جو
ڈی پی او ہے، ڈی سی او ہے، آتا ہے، اس کی نیم پلیٹ لگتی ہے، جب وہ اس کا ٹرانسفر ہوتا ہے تو نئی پلیٹ لگ جاتی ہے۔ آپ معراج پہ تھے، اللہ سے بات کر رہے تھے کہ یا اللہ، آپ نے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا، موسیٰ علیہ السلام کو کلیم بنایا، داؤد علیہ السلام کو لوہا نرم کر کے دیا، سلیمان علیہ السلام کو ہوا تابع کر کے دی، عیسیٰ علیہ السلام کو مردے زندہ کرنے کا معجزہ دیا، میرے لیے کیا ہے؟ فماذا جعلت لی؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا میرے محبوب اولیس قد اعطیتک افضل من ذلک کلہ، میں نے آپ کو وہ دیا جو کسی کو بھی نہیں دیا، آپ کو میں نے وہ دیا ہے جو کسی کو نہیں دیا۔ یا اللہ وہ کیا ہے؟ کہ تیرا میرا نام اکٹھا ہو گیا ہے، جدا نہیں ہو سکتا ہے۔ لا الہ الا اللہ، آگے پڑھو، بولو۔ لا الہ الا اللہ کے ساتھ آدم رسول اللہ بھی لگا، لا الہ الا اللہ کے ساتھ نوح رسول اللہ بھی لگا، ابراہیم بھی لگا، اور اسماعیل بھی، اور اسحاق بھی، یعقوب بھی، یوسف بھی، موسیٰ بھی، ہارون بھی، یوشع بھی، یونس بھی، یحییٰ بھی، زکریا بھی، داود بھی، سلیمان بھی، سارے نا، پر جیسے ٹرانسفر ہو گیا، چلو جی پلیٹ بدلو، نیا آ گیا، ٹرانسفر ہو گیا، چلو بھائی پلیٹ بدلو، نیا آ گیا۔ اللہ نے کہا میرے محبوب یہ جو میں نے اپنے نام کے ساتھ تیرا نام جوڑا ہے نا، اسے قیامت کا دھماکہ بھی نہیں جدا کر سکے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ذکرت الا ذکرت معی، قیامت تک تیرا میرا نام اکٹھا ہوگا، جدا نہیں ہو سکتا۔ پھر اللہ نے بڑی خوبصورت مناسبت پیدا کی، اللہ کے لفظ میں نقطہ کوئی نہیں، محمد کے لفظ میں نقطہ کوئی نہیں، ٹھیک، احمد کے لفظ میں نقطہ کوئی نہیں۔ علماء کہتے ہیں کہ جو نقطے والے حرف ہیں وہ کمزور ہیں، چونکہ وہ نقطے کے محتاج، اور جو بغیر نقطے والے حرف ہیں وہ طاقتور ہیں، کیونکہ ان کو نقطے کی ضرورت کوئی نہیں۔ تو اللہ نے اپنے نام کے لیے کوئی نقطے والا حرف نہیں، اپنے حبیب کے لیے دو نام قرآن میں آئے، محمد و احمد، کوئی نقطہ نہیں۔ دوسری مناسبت، اللہ کے نام میں 4 حرف ہیں، الف لام لام ہا، 4۔ محمد میں اللہ نے 4 حرف رکھے، میم ہا میم دال۔ احمد میں اللہ نے 4 حرف رکھے، الف ہا میم دال۔ تو اللہ نقطہ کوئی نہیں، محمد احمد نقطہ کوئی نہیں، اللہ 4 حرف ہیں، محمد اور احمد 4 حرف ہیں، یہ 12 ہو گئے۔ جب اللہ نے کلمہ جوڑا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو لا الہ الا اللہ میں بھی 12 حرف ہیں، اور محمد الرسول اللہ میں بھی 12 حرف ہیں، اسے طول کے ہمیں دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے محبوب آپ کو میں نے وہ دیا ہے جو کسی کو بھی نہیں دیا، کہ قیامت تک آپ کا نام میرے نام کے ساتھ جڑ گیا ہے، اور اب مجھ تک آنے کا کوئی راستہ نہیں سوائے آپ کی غلامی کی۔ جو اللہ تعالیٰ ہمارے شاعر کی بخشش کرے کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، کیا خوبصورت سارے اسلام کو ایک شعر میں بیان کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نبوت دی، پھر اللہ نے آپ کی نبوت کی پر ایسی حفاظت فرمائی کہ کوئی چیز آپ کی ادھر ادھر نہیں ہونے، کوئی چیز زندگی میں جس چیز کو میرے نبی نے یوں ٹچ کیا ایک دفعہ، اللہ نے اس کو بھی محفوظ کر دیا ہے۔ 1439 سال ہو چکے ہیں، آپ کی زندگی کی کوئی چیز غائب نہیں ہے، محفوظ ہے، قرآن کی طرح، لوح محفوظ کی طرح میرے رب کا اپنے محبوب کی زندگی پر پہرا ہے۔ کیوں؟ چونکہ قیامت تک نمونہ آپ کی ذات، تو آپ کی ذات نمونہ ہے تو پھر نمونہ موجود ہونا چاہیے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی موجود ہی کوئی نہیں، موسیٰ علیہ السلام کی زندگی موجود ہی کوئی نہیں، لیکن میرے نبی کی زندگی پیدائش سے لے کر اور دنیا سے جانے تک کی ہر چیز موجود ہے۔ اس کی ایک میں مثال دیتا ہوں کہ ہمارے ہاں یہ تو پیڑھی والے لوگ ہیں نا، کہ ان کا سلسلہ نسب اللہ کے نبی سے ملتا۔ ہم تو راجپوت سے مسلمان ہوئے، پتہ نہیں کیڑی پیڑھی مسلمان ہوئے، پیچھے ہندو تھے، سکھ تھے، وہ بھی کوئی پتہ کوئی نہیں۔ تو صرف ایک ہستی ہے کائنات میں جس کی پیڑھی آدم علیہ السلام تک ہے، باقی کسی کی بھی نہیں، وہ ہے میرے آپ کے نبی محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حزاب بن بلداس بن یدلاف
بن طابخ بن جاہم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سمبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوا بن عیدی بن زیشان بن عیسر بن اقناد بن ایہام بن مقصر بن ناحذ بن زہر بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن عادر بن ناحور بن سروج بن رعو بن فائج بن عابر بن ارفخشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشالہ بن ادریس بن یرد بن ملحل ایل بن قینان بن آنوش بن شیس و بن آدم علیہ السلام۔ یہ میرے نبی کی میں نے گھوٹکی میں بیان کیا، پرانی بات، میں نے پیڑھی سنائی۔ اگلے دن کوئی 8 بجے 2 دوست آ گئے، بڑے بھاگے کہ جی وہ کچے سے ڈاکوؤں کا سردار آپ کو ملنے آیا۔ میں نے کہا میرے پاس تو پیسے کوئی نہیں، مجھ سے کیا لیں؟ کہا جی آپ کو ملنا چاہتا۔ میں نے کہا بلا لو۔ تو وہ آ گیا جی، چھوٹا سا قد، تو آ کے وہ ملا بڑی عقیدت سے۔ تو سندھی سرائکی سے ملتی جلتی اور ہماری سرائکی ہے زبان، تو تھوڑی تھوڑی مجھے سمجھ میں آئی اس کی۔ وہ اردو جانتا نہیں تھا، اپنی سندھی میں بول رہا تھا اور کافی سارا میں سمجھ رہا تھا سرائکی کی وجہ سے۔ تو وہ کہنے لگا سائیں تساں جو نبی دا پیڑھی سنایو، رات تساں جو نبی دا پیڑھی سنایو، اور ساتھ ہی اس نے زارو قطار رونا شروع کر دیا۔ مجھے رونا آیا کہ ایک ڈاکو کے دل میں بھی نبی کی کیا عشق کروں گا۔ انہوں نے رونا شروع کر دیا، تو سنجو نبی دا پیڑھی سنا۔ اور مجھے بعد میں پتہ چلا کہ پھر اس نے توبہ کر لی، پر ایسی توبہ کی کہ پیچھے پلٹ کے نہیں دیکھا۔ پھر اس کے ساتھیوں نے اس کو قتل کر دیا، اس نے موت قبول کی، پھر اس نے دوبارہ راستہ صرف نبی کی پیڑھی سن کے انہوں نے کہا سائیں میری توبہ۔ تو میرے بھائیو،